السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد صغیر چودھری۔ آج کے دینی اور مذہبی پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں بابر بن دلاور صاحب، جو کہ ایک معروف اسکالر ہیں اور تصوف دین اسلام پہ ان کی خصوصی نظر ہے۔ میں بابر بن دلاور صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا اپنے پروگرام، اور میں آپ سے چونکہ محرم الحرام چل رہا ہے، ہم لوگ بجائے کہ ایک پاکستانی قوم بننے کے یا ایک اچھا مسلمان بننے کے، ہم سنی، شیعہ، دیوبندی اور وہابی کے تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اتحاد امت مسلمہ اور تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ بہت مشہور آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے سب واقف ہیں، بچہ واقف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں اور فرقہ بازی خبردار ہرگز نہ کریں۔ اس میں جو لا کے آگے تا ہے عربی زبان میں، وہ تاکید کا ہوتا ہے کہ یہ بہت ایسی چیز ہے جو آپ نے بالکل نہیں کرنی، تاکید کا تا ہے، حرف تا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا عذاب، اللہ کی مار، کسی بھی قوم کی کمزوری، کسی قوم کا دوسری قوموں کے آگے جھک جانا، شکست کھا جانا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قوم فرقہ واریت میں مبتلا۔ یہ قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو طاقت ہے، تمہاری جو ریح ہے، جو تمہاری قوت ہے، وہ تب بگڑتی ہے، ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے جب تم فرقہ واریت میں گروہ در گروہ ویک ہو جاتے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں تفرقہ بازی کو تو شرک تک سے تشبیہ دے دی اور قرار دیا کہ یہ شرک ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31، 32، 33 کا ملاحظہ کریں تو ان کا بھی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی مشرکین کون ہے؟ وہ جنہوں نے فرقہ پیدا کیا اپنے دین میں۔ وَقَانُوا شیعہ، اور گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، میں حق پہ ہوں۔ کُلُّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، کہ ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، باقی سب نے دوزخ میں جانا ہے، میں جانتی ہوں۔ تو بھئی قرآن تو ہر فرقے کی مذمت کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اب آپ کا سوال ہے محرم آ گیا، تو محرم میں یہ ہے کہ آپ جیسا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے، جو بھی اس میں فرقہ ہے ہمارا آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق، جو بھی اس پاکستان میں ریلیجن ہے اس کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق اپنی عبادت کریں گے۔ اور کیا ہوگا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں پروٹیکٹ کریں گے، لیکن وہ لوگ جو ان کے نظریات سے اختلافات رکھتے ہیں وہ ان کو بطور نظریات تو اختلافات رکھیں، لیکن اس کو ذاتی دشمنی اور رنجش اور قتل و غارت گری اور غیر مسلموں کے اعلیٰ کار بن کر دہشت گردی کا اعلیٰ کار نہ بنے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر فرقے اور ہر مذہب پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ بریلوی سنیوں کی سنی پارک کراچی نیشنل پارک میں سنی کانفرنس ہو، یا داتا صاحب کا مزار ہو، یا پاکستان میں اولیاء کے مزارات ہوں، کہاں کہاں بم دھماکے نہیں ہوئے۔ اس طرح دیوبندیوں کی کراچی میں مساجد ہوں، یا ڈیرہ اسماعیل خاں میں مساجد اور مدرسے ہوں، پشاور میں ان کے قافلے دینی اجتماع تبلیغ ہوں، وہاں پر کیا دہشت گرد نے حملے نہیں کیے ہیں؟ اس پاکستان میں سب سے پہلا جو دہشت گرد حملہ ہے وہ تو اہل حدیثوں کے ایک جلوس پر ایک جلسے پر ہوا تھا، جس میں علامہ احسان ناظیر جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے۔ اسی طرح سے اہل تشیع کے یومیلی کے جلوس پہ، عاشورہ کے جلوس پہ ہزارہ میں، گلگت میں، ہنزا میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں کہاں کہاں حملے نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والے دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں اور دیگر جو اقلیتیں ہیں اور دیگر پاکستان کے جو باشندے ہیں، کیا ان کی عبادت پر حملے نہیں ہوئے؟ آپ نے دیکھا یہاں احمدیوں کی عبادتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ کراچی میں داؤدی بورے فرقے کی پوری بس سے کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں مسیحیوں کے چرچوں پر، یہاں گردواروں پر، پاکستان میں مندروں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ادارہ ان سے بچا ہے؟ پولیس کی بلڈنگز ہوں، سی آئی ڈی کی بلڈنگ ہوں، اسپیشل برانچ کی بلڈنگ ہو، آئی ایس اے کی بلڈنگ ہو، پولیس کی 15 کی بلڈنگ ہو، ہمارا ہیوی کمپلیکس ہو، ہمارا ٹیکسلا کا کمپلیکس ہو، ہماری ایئر فورس کی بیس ہو، کراچی میں ہمارا پی ایف بیس ہے، پی ایف میوزیم ہے۔ اس طرح سے کوئی ادارہ بھی ان سے نہیں بچا، حتیٰ کہ جی ایچ کی پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں دہشت گردوں نے اور تو اور ہمارے اسکولوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اپنے بچوں کو آپ اسکول لینے والے پیرنٹس بہن بھائی جو ہیں، اب وہ اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بیریئر لگے ہوئے ہیں،
पुलिस की और चौकीदारों की वहाँ पे गनमैनों की ड्यूटी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये दहशतगर्दी के हालात क्यों पैदा हुए हैं? ये इसलिए पैदा हुए हैं कि हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और इसी फ़िरका वारिद का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्द तो मुत्तहिद हैं। हमें मुहर्रम ये सबक देता है कि हमने अपने दीन को बचाने के लिए, अपने वतन को बचाने के लिए एक होना है। अगर दहशतगर्द मुत्तहिद हैं तो हमें भी एक होना है। हम अपने अपने फ़िरक़ों में रहते हुए अपने अपने कायद रखें, लेकिन दूसरों को मत छेड़ें। यही एक अच्छी पॉलिसी है जिस पर अमल करके हम इस पाकिस्तान प्यारे वतन में अमन कायम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बाबर बिन दिलावर साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि इस वक्त हम तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं। शिया सुन्नी के बजाय हमें सिर्फ नेक, अच्छा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी होना चाहिए। शहादत हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।